السلام علیکم دوستو، میں ہوں ذیشان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں تصویر کی دنیا۔ تصویر کی دنیا میں آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل احسان فرموش کی مکمل کہانی کے اوپر۔ یہ کہانی دو بہنوں اور دو بھائیوں پر مشتمل تھی۔ کہانی کے اندر ایک لڑکی کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا پرپوزل بھیج دیا جاتا ہے۔ بہت جلد شادی ہو جاتی ہے جان پہچان کے بغیر۔ کہانی کے اندر یہ بھی دکھایا گیا کہ جس لڑکی کو پسند کیا جاتا ہے وہ ایک ملازم کی بیٹی ہوتی ہے۔ اس بات کی ایشو کو بھی اٹھایا جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں درمیان ملا کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اس سے آگے چل کے دونوں کے دوستوں کے اندر بزنس کے اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ دوستی اور رشتہ داری کا کوئی پاس نہیں رکھا جاتا۔ سیلفش کی انتہا کر دی گئی، بار بار سیلفش کو دکھایا گیا اور کس طریقے کے ساتھ دکھایا گیا وہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آگے کہ فلک نے اپنے جھوٹ کا فلک خوب سجایا، مگر افسوس کی بات کہ انسان جھوٹ کے فلک پہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا، بہت جلد وہ نیچے گر جاتا ہے۔ کبھی فلک اپنے ہسبینڈ کو بتائے بغیر دبئی چلی جاتی ہے فوٹو شوٹس کے لیے اور کبھی موویز کے لیے، پھر مووی والے ہی فلک کے ساتھ دھوکہ کر دیتے ہیں۔ فلک اپنی ہی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتی ہے۔ دوسری طرف حمزہ اور کبیر کے درمیان میں چھڑی ہوئی یہ جنگ ایک دوسرے کے بزنس کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ وہاں پہ کچھ لوگ اور آتے ہیں جو ان دونوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہانی یہاں کلوز نہیں ہوتی، آگے چل کے یہ ہوتا ہے کہ فلک آخرکار نوال سے اس کا شوہر ہی چھین لیتی ہے۔ یار بھائی دوسری مرتبہ بیبی بازی کے بعد اس ڈرامے کے اندر یہ غلطی کر رہا ہے کہ شریعت کے ساتھ کھیل جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک بہن کے زندہ ہوتے ہوئے دوسری بہن کا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ پھر ایون کے یہاں کے نوال کی شادی اینڈ میں کبیر کے ساتھ کر دی جاتی ہے، مطلب کہ چینج ایکسچینج والی کہانی چلی۔ اینڈ پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ بزنس کے اختلافات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جرم کی حد تک بڑھ جاتے ہیں اور آخرکار حمزہ کی کامیابی، بلندی، جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ کیا گیا سارا کاروبار خاک میں مل جاتا ہے۔ حمزہ جیل میں چلا جاتا ہے، فلک اپنے ہی لالچ کے چکر کے اندر بالکل برباد ہو جاتی ہے۔ ماریا فلک کو لوٹ کر بھاگ جاتی ہے اور فلک اپنے حصے کا گھر سے بھی اپنا حصہ لے لیتی ہے اور نوال سے الگ ہو جاتی ہے اور بہت جلد اپنی کامیابیوں کے آسمان میں اڑنے لگتی ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہ فلک کا جھوٹ بھی فلک کی طرح جھوٹا ہی نکلتا ہے۔ ماریا سب کچھ لوٹ کر بھاگ جاتی ہے۔ کہانی میں آگے چل کے عالیہ اور اس کی فیملی سیٹل ہو جاتی ہے۔ جہاں فلک عالیہ کو ذہنی اذیت دیتی ہے، وہیں پر بھی عالیہ اس کے لیے پھر بھی ایک سافٹ کارنر رکھتی ہے اور اس کے لیے اچھا سوچتی ہے، مگر افسوس کی بات کہ برے کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ فلک کی بھوک تو ایسی ہے کہ وہ ہر چیز کو نگلنے کی کوشش کرتی ہے، مگر افسوس کی بات نگلنے والے لوگ اکثر اگل دیا کرتے ہیں، ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ مگر مچ ٹائپ کی یہ فلک افسوس کے ساتھ کسی طرف بھی جا کے نہیں پہنچتی۔ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، مختصر یہ کہ فلک اپنی بربادی کو پہنچتی ہے، عالیہ اور اس کی فیملی ایک ہیپی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ کبیر دوبارہ اپنی شادی نوال سے کر لیتا ہے اور جاتے ہوئے فلک اپنی بیٹی نوال کو دے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ آپ کی طرح ایک اچھی انسان بنے، میری طرح بھوکی اور فطرتاً ڈسنے والی ناگن مت بنے۔ اور اسی بات کو کرتے ہوئے فلک وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ اب وہ ان کی خوشیاں دور سے دیکھتی ہے، کیونکہ فلک نے یہ خوشیاں اپنے گھر کے اندر کی دہلیز کے اندر خود جلا ڈالی تھی، اب فلک ان کا حصہ نہیں ہے۔ احسان فرموش اپنے ہی دوستوں کے ساتھ کیے گئے اچھائیوں کا بدلہ جب انسان احسان فرموشی کے ساتھ دیتا ہے تو پھر تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔